صوبائی وزیر سردار اویس لغاری پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. کل کو بھی بدلیں گے. ہمارا عزم تو یہی ہے کہ کیا تھا اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، سابق حکومت نے شعوری طور پر اس امر پر توجہ نہ دی کہ توانائی کا مسئلہ در حقیقت دیگر تمام مسائل کی جڑ ہے، جن میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی بھی شامل ہیں. یہ وہ وقت تھا جب لوڈ شیڈنگ نے عوام کے کاروبار تباہ کر دیے تھے. بڑے بڑے سرمایہ دار بیرون ملک جانے کو ترجیح دے رہے تھے. کاروباری طبقہ اساسات کی بیرون ملک منتقلی میں مصروف تھا. دوسری طرف ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت نے دن رات کر کے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا. اس طرح اقتصادی جمود ٹوٹا. اس طرح اقتصادی جمود ٹوٹا، امن عامہ قائم ہوا، کاروبار نے ترقی کی، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور معاشی توازن میں سماجی ترقی کے اہداف کا حصول ممکن ہوا. جناب اسپیکر، تعلیم میں سرمایہ کاری کا دعویٰ کرنے والوں کی فرد عمل اس شعبے میں بھی خالی نکلی. پچھلے 3.5 سالوں میں اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کے بجائے افسوسناک حد تک کمی دیکھنے میں آئی. صوبے میں 9 یونیورسٹیاں اور ہر ضلع میں گرلز کالج بنانے کے جھوٹے اعلان کرنے والوں نے جاتے جاتے یکساں نظام تعمیل کے نام پر سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکولوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا. جناب اسپیکر، اسی طرح شعبہ صحت میں بھی سوائے حسرت اور مایوسی کے عوام کے ہاتھ کچھ نہ آیا. عوام دشمنی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہسپتالوں کے جنرل وارڈز میں لگائے گئے ایئر کنڈیشنر اور مفت ادویات کی فراہمی کا نظام محض اس لیے لپیٹ دیا گیا کہ اس کا آغاز اور اہتمام خادم پنجاب کی کوششوں کا ثمر تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کا اعلان کیا تھا. ستم ظریفی دیکھیے کہ اس موذی مرض کے علاج کے نام پر اپنی سیاست کی دکان چمکانے والوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو پہلے اقدامات کیے ان میں کینسر کے غریب مریضوں کے مفت علاج کے پروگرام کے خاتمے کا اقدام بھی شامل تھا. مسلم لیگ نون کے صحت کارڈ پروگرام کو انصاف کارڈ کا نام دے کر عوام کی اشک شوئی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. مسلم لیگ نون کو سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کو ترجیح دینے کا تانا دیا گیا. تانا دینے والوں نے کوئی نیا ہسپتال قائم کیا اور نہ ہی یونیورسٹی کے لیے کوئی نئی عمارت تعمیر کی. سوشل سیکٹر کی ترقی کا نعرہ لگانے والے پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کی نمائشی اپ گریڈیشن کے ذریعے یونیورسٹیوں اور کالجز کا درجہ دینے کے اعلانات کے سوا کچھ نہ کر سکے. انہوں نے ان نام نہاد اپ گریڈڈ تعلیمی اداروں میں مطلوبہ تدریسی عملہ دیا اور نہ ہی ان میں کوئی اضافی انفراسٹرکچر مہیا کیا. سماجی تحفظ کے نام پر عوام کو مستقل بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں انہی پناہ گاہوں کے سبز باغ دکھائے گئے. میٹرو بس اورنج ٹرین پر تنقید کرنے والوں نے اپنے دور میں ٹرانسپورٹ کا کوئی ایک بھی نیا منصوبہ متعارف نہیں کروایا. شہروں میں مواصلات کا نظام حکمرانوں کی بے حسی اور بیڈ گورننس کی نظر ہو کے رہ گیا اور دیہات میں سڑکوں کے جاری منصوبے داخل دفتر کر دیے گئے. خادم پنجاب کی 8,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کے تاریخی منصوبے، پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے کو نیا پاکستان منزل آسان کا نام دے کر اپنے نام لگوانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ کوشش ان حکمرانوں کو جگ ہسائی کے ایک اور موقع کے سوا اور کچھ نہ دے سکی. آج پی ٹی آئی پنجاب میں جن ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے ان میں سے شاید ہی کوئی ایک منصوبہ ایسا ہو جس کا سنگ بنیاد مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نہ رکھا جا چکا ہو. خواتین کی سیاسی شمولیت کے علم برداروں نے
اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کی بہبود کے شعبوں کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا. 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کا وعدہ بھی وفا نہیں کیا گیا. اپنی تقریروں میں صوبے کے غریب ترین عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کا نعرہ لگانے والے یہ نااہل حکمران آج عوام الناس کے لیے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے آئینی اور سیاسی بحرانوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں. سابق حکومت کی نااہلی اور کئی اہم ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں دانستہ تاخیر کے سبب آج متعدد منصوبوں کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا خمیازہ قوم کو اربوں روپے کے اضافی اخراجات کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے. جناب اسپیکر، ان معاشی حالات میں ایک مکمل اور متوازن بجٹ پیش کرنا یقیناً آسان نہیں تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد حمزہ شہباز کے احکامات کی روشنی میں ایک عوام دوست بجٹ کی تیاری کو یقینی بنایا، جس کی اہم ترجیح مہنگائی کے ستائے عوام کو سماجی تحفظ کی فراہمی ہے. یہاں میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبائی بجٹ کی تیاری کے عمل میں محکمہ خزانہ اور محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام تھنک ٹینکس، معاشی ماہرین، چیمبرز آف کامرس، اکیڈیمیا اور عوامی حلقوں سے موصول ہونے والی تجاویز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوام دوست بجٹ بنایا جا سکے. جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں معزز ایوان کو مالی سال 2022-23 کے بجٹ کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کروں، میں آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا جو ہماری معیشت کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں. ان میں عالمی سطح پر پیدا ہونے والے معاشی بحران کے علاوہ ملکی برآمدات میں ہونے والی کمی مہنگائی کا سبب بن رہی ہے، اور دوسری طرف خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی بحران کے بڑے اسباب میں مذکورہ بالا عوامل کے علاوہ ایک بڑا سبب وہ رویہ اور طرز عمل تھا جسے بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد اختیار کیے رکھا. اس ضمن میں چینی صدر کے دورے اور سی پیک کے بارے میں اس جماعت کے رویے کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں. جناب والا، میں آپ کے توسط سے اس ایوان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی ایسے ملک میں بیرونی یا اندرونی سرمایہ کاری کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جس کا وزیر اعظم اور اس کے ساتھی 24 گھنٹے ملک کو سیاسی عدم توازن اور بے یقینی کی صورتحال سے دوچار کرنے میں مصروف رہتے ہوں؟ رہی صحیح کسر سابق حکومت کے IMF کے ساتھ سخت ترین شرائط پر طے کیے گئے معاہدے نے پوری کی. نتیجتاً یہ ذمہ داری نہیں بننے والی حکومت کے کندھوں پر آن پڑی. حکومت کو IMF کے ساتھ یہ معاہدہ پورا کرنا پڑا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی پاکستان پر ان کا اعتماد ختم کر سکتی ہے. جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 22-23 کے بجٹ میں دستیاب وسائل کی تفصیل سے آگاہ کرنا چاہوں گا. آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں سے کل آمدن کا تخمینہ 2,521 ارب 29 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 2,020 ارب 74 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے. صوبائی محصولات کی مد میں پچھلے سال سے 24% اضافے کے ساتھ 500 ارب 53 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی سے 22% اضافے کے ساتھ 190 ارب روپے، بورڈ آف ریونیو سے 44% اضافے کے ساتھ
95 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 2% के इजाफे के साथ 43 अरब 50 करोड़ रुपए की महसूलात की वसूली के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 24% इजाफे के साथ 163 अरब 53 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों, 312 अरब रुपए पेंशन और 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत अपने पिछले दौर की तरह इस दौर में भी टैक्स वसूलियों में निचले तबके पर बोझ और कमी और साहिब हैसियत तबकात पर टैक्स नेट के फैलाव की अवाम दोस्त पॉलिसी पर कारबंद है। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। छोटे कारोबारों की सहूलत के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में टैक्स रिलीफ के साथ साथ किसी सर्विस पर टैक्स की शरह में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। ताहम सूबे के ज़ाती महसूलात में इजाफे के लिए शहरी इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी की शरह को 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ दी जा रही है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने इस अमर का खसूसी ख्याल रखा है कि बरात याफ्ता और मुतमव्वल तबके को टैक्स नेट में लाया जाए, जबकि मुस्तहिक और कम आमदनी वाले तबके को अदायगियों में छूट दी जाए। इस ज़मन में पंजाब फाइनेंस एक्ट 2014 के तहत लग्जरी घरों पर आयद करदा लग्जरी हाउस टैक्स के शेड्यूल में बलिहाज रकबा नए रेट मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। आइंदा माली साल में मोटर गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी के लिए नज़रसानी शुदा ऑक्शन पॉलिसी का इजरा किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये भी आपको अर्ज़ करूँ कि हमारी पार्टी और हुकूमत इस चीज़ में रिजॉल्व रखती है कि ज़मीन एक महदूद एक एसेट है इस दुनिया में। आप ज़मीन क्रिएट नहीं कर सकते। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करने के लिए और ज़मीन का ज़िया करके हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन को डिस्करेज करने के लिए हम एक बहुत वेल थॉट आउट एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह ऐलान जल्द किया जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमत की मंजूरी के बाद। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं मोअज़्ज़ज़ ऐवान को पहले आगाह कर चुका हूँ कि आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 22% ज़ायद है, जिसमें से 1712 अरब रुपए जारी करदा अखराजात की मद में तजवीज़ किए गए हैं। जनाब स्पीकर, खादिम पंजाब की रिवायत के ऐन मुताबिक महरूम मईशत तबकों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारे वज़ीर आला जनाब हमज़ा शहबाज की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चुनाचे मैं इनकी हदायत के मुताबिक आज इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में पंजाब के गरीब आवाम के लिए सूबे की तारीख के सबसे बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान करने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 अरब रुपए की खती रकम से आम आदमी के लिए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बना दिया है। इस तारीखी पैकेज के तहत 10 किलो आटे का थैला, जो पहले 650 रुपए में बेचा जा रहा था, अब आवाम को 490 रुपए में दस्तयाब है। जनाब स्पीकर, मुझे इस ऐवान में 200 अरब रुपए के इस अवामी पैकेज के साथ साथ गरीब आवाम की सहूलत के लिए एक और बड़े रियायती पैकेज का ऐलान करने का भी एजाज़ भी हासिल हो रहा है। इस पैकेज की मालियत 142 अरब रुपए है, जिसके तहत अवामुन्नास को इस पैकेज की मालियत
142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی، رعایتی نرخوں پر سفری سہولیات کی فراہمی، غریب کاشتکار کو کھاد کی رعایتی نرخوں پر دستیابی اور دیگر زرعی ضروریات کی فراہمیاں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کا اعلان کر رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 22% اضافے کے ساتھ 685 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کا یہ بجٹ مہنگائی، توانائی کے بحران اور سماجی عدم تحفظ جیسے مسائل کا توڑ ہوگا۔ ہم آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ترقی کے اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں جس کا سلسلہ 2018 میں منقطع ہوا تھا۔ 15 ماہ کا یہ مختصر دورانیہ جو ہمیں سابق حکومت کی نااہلی کے سبب میسر آیا، اس میں تمام خرابیوں کی اصلاح تو ممکن نہیں، لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر دورانیے میں نئے عزم کے ساتھ کی گئی اصلاحات اور پنجاب اسپیڈ کی بحالی مایوس عوام کی حکومت پر اعتماد کو یقینی بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2022-23 کے اس بجٹ کو کیا تھا کر کے دکھائیں گے کہ نعرے سے موصوب کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کا 40% سوشل سیکٹر، 24% انفراسٹرکچر، 6% پروڈکشن سیکٹر اور 2% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 28% مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کے اوپر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن کے اندر تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے 17% کا اضافہ پروپوز کیا، 17%۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں 79%، 79% کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے۔ انفراسٹرکچر کے اندر 13% کا اضافہ، اور ویمن امپاورمنٹ کے اندر 40% کا اضافہ ہم پروپوز کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے بھی مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ ہم نے مالی سال 2022-23 کے دوران ان سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 35 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ تعمیر اور ترقی کے اس منصوبے سے جہاں لاکھوں افراد کو آسان سفر میں سہولت میسر آ سکے گی، وہاں اس اقدام کے شہروں اور دیہات کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر مسلمہ حقوق کو یقینی بنانا ہر انسان دوست حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ چنانچہ پنجاب حکومت اس ضمن میں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور جیلوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے 6 ارب روپے مختص کر رہی ہے، جس کے تحت کریکشنل فیسلٹیز ری ویمپنگ پروگرام اور پرزنرز ویلفیئر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت کے دوران جن حکومتی اقدامات اور منصوبوں کو ملک اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی طور پر سراہا گیا، ان میں صوبائی دارالحکومت میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا قیام بھی شامل ہے۔ اس اتھارٹی کے تحت جرائم پیشہ عناصر کی نگرانی اور انہیں قانون کی گرفت میں لانے کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے جدید ترین کیمروں پر مبنی نظام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ پنجاب حکومت کا یہ شاندار منصوبہ
بھی سابق حکومت کی عدم دلچسپی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے کیمرے خراب ہوتے چلے گئے، جس کا لازمی نتیجہ جرائم میں بے پناہ اضافہ تھا۔ آئندہ مالی سال میں ہماری حکومت اس منصوبے کی اصل شکل میں بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں 3 ارب 6 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت نے 2016 کے دوران پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا۔ غریب عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس کا پروگرام بھی اسی اسکیم کا حصہ تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی اسکیم کو انصاف کارڈ کا نام دے کر اپنے لیے سستی شہرت کے حصول کا وسیلہ بنانا چاہا۔ دنیا بخوبی جانتی ہے کہ انصاف کارڈ کے حوالے سے کیے جانے والے گزشتہ حکومت کے تمام دعوے اس کے باقی اعلانات کی طرح بے بنیاد ثابت ہوئے۔ ہم نے غریب عوام کو صحت عامہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں گزشتہ برس کے 60 ارب روپے کے مقابلے میں 125 ارب 34 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے، یعنی جناب اسپیکر دگنی سے بھی زیادہ۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ہیلتھ اسکیم میں اس امر کو یقینی بنایا ہے کہ اس مد میں مختص کیے جانے والے قومی سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ غریب طبقے کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر صرف کیا جائے۔ آپ مجھے اتفاق کریں گے کہ وہ صاحب ثروت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں اپنے صحت کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ذاتی وسائل پر انحصار کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں اویس لغاری سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک اور آپ دوست مظہری سینکڑوں زمین ایکڑ کا مالک، کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ ہم اس غریب کا حق مار کے اس صحت کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروائیں؟ عمران خان نے، جناب اسپیکر، عمران خان نے اس ملک کے ہر بڑے انڈسٹریلسٹ، ہر بڑے ذمہ دار، ہر بڑے وکیل، ہر بڑے کسی بھی مکتبہ فکر سے رکھنے والے لوگوں کے مفت علاج کی سہولت دی۔ ہم اس علاج کی سہولت کو چیف منسٹر کے حکم کے مطابق صرف جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی جو بیماریاں جو اس کی جو کوریج ہے اس کو چیف منسٹر کے حکم کے مطابق 12 سے 16 اور 18 بیماریوں تک لے کے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اس سے انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پنجاب کے ہونہار مگر کم وسیلہ نوجوانوں کے لیے جب لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا تھا تو ہمارے مخالفین کی طرف سے اس پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ حالیہ برسوں میں ورک فرام ہوم اور آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت میں اضافے نے اس اسکیم کی افادیت کو دو چاند کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آج کل کا زمانہ نوجوانوں کو اور یوتھ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوڈنگ جیسی سکلز کو ایکوائر کرنے کا زمانہ ہے۔ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی اور نوجوانوں کا شیئر جو ہماری پاپولیشن کے اندر بڑھ رہا ہے، یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اندر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ 5 ارب روپے سے ایک پروگرام کو کنسیو کیا گیا ہے جس میں نوجوانوں کی سکلز ٹریننگ ہائیسٹ آئی ٹی کی سکلز کے مطابق کی جائے گی تاکہ وہ بین الاقوامی مارکیٹس کے اندر پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کما سکیں اور اپنی بھی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے مخالفین نے اقتدار کے حصول کے لیے جو جائز اور ناجائز حربے استعمال کیے ان میں جنوبی پنجاب کا کارڈ کا استعمال بھی شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے پچھلے تمام ادوار میں
جنوبی پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے بجٹ مختص کرتی رہی۔ پی ٹی آئی حکومت کے گزشتہ 3 برسوں کے بجٹ ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے ایک بجٹ بھی جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لیے اتنی رقم مختص نہیں کی گئی جتنی مسلم لیگ نون کی حکومت ان علاقوں کے لیے ہر برس مختص کیا کرتی تھی۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے لیے، صرف جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 35% حصہ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 240 ارب روپے یہ بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 199 ارب روپے سے زیادہ کبھی سوچنے کا بھی نہیں کر سکی۔ 240 ارب روپے کی یہ خطیر رقم جنوبی پنجاب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی اقدامات پر صرف کیے جائے گی۔ ہم اس عمل کو یقینی بنائیں گے کہ اس رقم کی ایک ایک پائی صرف اور صرف جنوبی پنجاب کی بہتری اور ترقی پر صرف ہو اور اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ہم اس معزز ایوان کو اس امر کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس رقم میں سال بھر کے دوران کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو آئندہ مالی سال کے میزانیے میں پنجاب حکومت کے ترجیحی شعبہ جات کے لیے مختص فنڈز اور اہم اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر پر مشتمل سوشل سیکٹر ماضی میں بھی ہماری اولین ترجیح رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہ شعبہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 272 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو ترقیاتی فنڈز کا 40% ہیں۔ اس کے علاوہ تمام واساز کے لیے 7 ارب روپے کے فنڈ مخصوص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 485 ارب 26 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جو سابق دور حکومت میں مختص کردہ فنڈ سے 10% زیادہ ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے مختص کردہ مجموعی بجٹ میں 428 ارب 56 کروڑ روپے غیر ترقیاتی جبکہ 56 ارب 70 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے مختص شدہ مجموعی بجٹ میں سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 421 ارب 6 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب 7 کروڑ روپے، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 1 ارب 52 کروڑ اور لٹریسی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم کا فروغ اور اس کے معیار میں بہتری مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ ترائے امتیاز رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اس امر پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ اہداف کے حصول کے بغیر پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام پچھلی حکومتوں کا ریکارڈ ہمارے اس یقین کی عملی گواہی دیتا ہے۔ شعبہ تعلیم میں کیے جانے والے ان اقدامات کو جہاں بین الاقوامی اداروں نے سراہا، وہاں عالمی سطح کے اکانومسٹ جیسے جریدے بھی ان کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج ہم پھر پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا وہی عزم لے کر اسی ولولے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں انقلاب کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس منصب العین کے حصول کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 382 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مختص کردہ 382 ارب روپے کے جاری اخراجات میں زیور تعلیم پروگرام کے تحت 5 ارب 53 کروڑ روپے 6 لاکھ سے زائد طالبات کو تعلیمی وظائف کی فراہمی کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ اسکولوں میں مفت کتب کی فراہمی کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول کاؤنسلز کے ذریعے تعلیمی سہولیات کی بہتری کے لیے 14 ارب 93 کروڑ روپے اور دانش اسکولز کی جاری
تعلیمی اخراجات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 39 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز میں سے آئندہ مالی سال میں نئے دانے اسکولز کی تعمیر کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 21 ارب 50 کروڑ روپے اور پنجاب ایجوکیشن انیشیٹوز مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، اسکولوں کی خستہ عمارتوں کی بحالی کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے اور صوبے بھر کے مختلف اسکولوں میں اضافی کمروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے صوبے بھر میں معیاری تعلیم کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ، اور تعلیم تک رسائی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت مسلم لیگ نون کے عوامی فلاح کے جن صوبوں پر کام روک دیا گیا، ان میں دیگر منصوبوں کے علاوہ عوامی مقامات، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں فری وائی فائی کی فراہمی بھی شامل تھی۔ ہماری حکومت نے نوجوانوں اور طالب علموں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ان منصوبوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 59 ارب 7 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جس میں سے 13 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 2022-23 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نمایاں اسکیموں میں 2 ارب 32 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف اضلاع میں 13 نئے کالجز کا قیام، 80 کروڑ روپے کی لاگت سے خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں کیمیکل اینڈ انجینئرنگ ونگ بلاک کا قیام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گریجویٹ کالجز اور ایسوسیٹ کالجز میں اضافی کلاس رومز اور فرنیچر کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے بھر کے مختلف کالجز میں بی ایس بلاکس، آئی ٹی لیبز، آئی ٹی ایکوپمنٹ اور سائنس ایکوپمنٹ کی فراہمی کے لیے بھی 1 ارب 50 کروڑ روپے کی تخصیص آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ خصوصی بچے ریاست کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ان کی ضروریات عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں، جنہیں اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا پاتے جو قدرت نے انہیں عطا کی ہوتی ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شعبہ خصوصی تعلیم کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا یہ ترقیاتی بجٹ 9 خصوصی تعلیمی مراکز کا قیام اور خصوصی تعلیمی اداروں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی، بالخصوص ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 3 ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فراہمی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح رہی ہے۔ طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، صحت کارڈ اور ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں۔ آئندہ مالی سال میں بھی صحت کے شعبے میں صوبائی، ضلعی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال سے 27% زیادہ ہیں، جن میں 296 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور 174 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، کینسر اور دل کے امراض کی طرح گردے اور جگر کی بیماریوں کا علاج بھی ایک انتہائی مہنگا اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے مریضوں کو عموماً
بیرون ملک جانا پڑتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان امراض کے علاج کے لیے صوبے میں PKLI کے نام سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ سابق دور حکومت میں اس عوام دوست منصوبے اور اس کے مسیحا صفت منتظمین کی پر کیا بیتی، اس افسوسناک حقیقت سے پاکستان کا ہر فرد آگاہ ہے۔ یہ کہانی اقربا پروری، ذاتی انا اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ عوامی فلاح کے اس قومی منصوبے کا ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جس کے لیے 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں عوام کے لیے مفت ادویات فراہم کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی سیاسی جماعت ہے۔ دوسری طرف ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے دوستوں کی جماعت کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو اولین اقدامات کیے ان میں عوام کے لیے مفت ادویات کی فراہمی کا خاتمہ بھی بدقسمتی سے شامل تھا۔ میں نہایت خوشی کے احساس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کے اوپر 1 جولائی 2022 سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبے کی OPDs کے اندر، ان پیشنٹ اور ایمرجنسیز کے اندر، DHQs کے اندر، THQs کے اندر، RHCs کے اندر اور BHUs کے اندر جناب اسپیکر، چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے 1 جولائی سے ہر غریب کو مفت دوائی انشاءاللہ دی جائے گی۔ میں اس موقع پر صوبے بھر میں کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ کینسر میں مبتلا غریب لوگوں کے لیے ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے معزز ساتھی اراکین کو مبارک ہو کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا صحرا بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریسکیو 11-22 صرف ریسکیو کے سینٹرز کے اوپر کیوں ہو، 15-15, 20-20, 25-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیوں نہ ہو، اس بات کا احساس جناب چیف منسٹر نے خود الحمدللہ اس بات کو ریکگنائز کر کے حکم صادر فرمایا ہے، اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے ایمبولنس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ صرف ان کے ریسکیو 1122 کے سینٹر سے ہٹا کے مختلف سرکاری بلڈنگز کے اندر ان ایمبولنس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی روش کو ترک کرتے ہوئے آبادی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات بروئے کار لائیں۔ پنجاب حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت سے فیملی پلاننگ سروسز کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے نمایاں ترقیاتی منصوبہ جات میں 3 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا اجرا اور 3 ارب روپے کی لاگت سے ہیلتھ کاؤنسلز میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں 5 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی، عمارتوں کی مرمت و بحالی، طبی آلات کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت
3 अरब 10 करोड़ रुपए जारी मंसूबों और 2 अरब 70 करोड़ रुपए नए मंसूबों के लिए आइंदा माली साल में मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 अरब रुपए की लागत से सूबे के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में CT स्कैन और 2 अरब रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में MRI की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 90 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल स्टोर डेपो का क़याम, 40 करोड़ रुपए की लागत से जेलों में कैदियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी और 40 करोड़ रुपए की लागत से ख़ुसूसी बच्चों के स्कूलों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी शामिल है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, शोबा सेहत के 2022-23 के मजमूई तरक्याती बजट में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 151 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 93% ज़्यादा हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अहम मनसूबाजात में सेहत कार्ड के अलावा 5 अरब रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले 5 अरब रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला अस्पतालों की बहाली का प्रोग्राम, 3 अरब रुपए की लागत से 4 अजला में DHQs के पुराने ब्लॉक्स की जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकली, 2 अरब रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स की अपग्रेडेशन और 2 अरब रुपए की लागत से टर्शरी हॉस्पिटल्स में MRI और CT स्कैन की सहूलियात की फराहमी शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के दीगर प्रोग्राम्स में 90 करोड़ रुपए की लागत से अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की फराहमी, मुल्तान में 50 करोड़ रुपए की लागत से 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर का क़याम शामिल है और उसके अलावा नारोवाल और उकाड़ा में नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम भी आइंदा तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, साबिक हुकूमत ने अपने दौर में नर्सिंग स्कूलों की नुमाइशी अपग्रेडेशन की थी, जिसे अब हमारी हुकूमत हकीकी मानों में अमली जामा पहनाने जा रही है। इस ज़मीन में आइंदा माली साल में 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से नर्सिंग कॉलेजेस को तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इस मद में आइंदा माली साल के बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। PKLI नर्सिंग यूनिवर्सिटी का मंसूबा, जो कि हमारी ही हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा था, जिसके तहत पंजाब में पहली नर्सिंग यूनिवर्सिटी कायम की जानी थी, लेकिन साबिक हुकूमत की अदम दिलचस्पी ने उसे सर्द खाने की नज़र कर दिया। हमारी हुकूमत असर-ए-नौ 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मंसूबे का इंशाअल्लाह आगाज़ करने जा रही है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल से महरूम यानी मार्जिनलाइज्ड तबके को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अपने पिछले दौर में सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम से हमारा मकसद इसी तबके के मसाइल का हल था, जिसे साबिक हुकूमत ने इग्नोर किया। आइंदा माली साल के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़ंड मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स को माहाना 2000 रुपए की माली मुआवनत के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। मज़ीद बरां खसूसी अफराद, ख्वाजा सराओं और बेवाओं के लिए भी खसूसी मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज दरामदात पर इन्हासार कम करके बरामदात में इजाफे पर तवज्जो देना मरकूज़ है। साबिका दौरे हुकूमत में मखसूस मकासद के हसूल के लिए ज़राअत के शोबे में भी माफियाज को परवान चढ़ाया गया, जिसकी वजह से पंजाब जैसे सूबे में, जिसे अनाज का घर कहा जाता है, आटे और चीनी का बहरान पैदा हुआ और किसानों को इस्तेसाल का निशाना बनाया गया। ये थे वो हालात जिनमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का हदफ का चैलेंज न सिर्फ कबूल किया, बल्कि इस हदफ को स्पेशल चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर
सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी पंजाब असम्बली में बजट पेश कर रहे हैं। सरदार अवैस लगारी का कहना था, पंजाब बजट 2022-23 का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 22% इजाफे के साथ 685 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए। 312 अरब रुपए पेंशन की मद में रखे गए। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी का मजीद कहना था कि आइंदा भी ऐसा ही बजट पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें, सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी पंजाब असम्बली में बजट पेश कर रहे थे। सरदार अवैस लगारी का कहना था, पंजाब बजट 2022-23 का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 22% इजाफे के साथ 685 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए। 312 अरब रुपए पेंशन की मद में रखे गए। सहूलियात और मराहत मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा आपाशी के शोबे में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो खादिम पंजाब के विजन के मुताबिक शुरू किया गया था, जो पीटीआई ने जिस प्रोग्राम का इख्तिताम करके हमारे लिए छोड़ा, उसको भी इंशाल्लाह फ़रोग दिया जाएगा। उससे न सिर्फ पानी जो 70% जनाब स्पीकर पाकिस्तान की आवाम के लिए इंफॉर्मेशन है, 70% इस दफ़ा पानी कम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जनूबी पंजाब क्लाइमेट चेंज में सबसे बुरी तरह हिट हुआ है। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस वक्त जो थे, उन्होंने जनूबी पंजाब के में करोड़ों दरख्त लगाने का एक मंसूबा शुरू किया था। पिछली हुकूमत ने उसको स्क्रैप किया। आज भी जंगलात की जमीनें बर्बाद पड़ी हुई हैं। 1 अरब दरख्तों की सुनामी लेके आने वाला पंजाब के दरख्तों को बर्बाद करके छोड़ के गया है। हम इंशाल्लाह उसकी भी एफॉरेस्टेशन की मुकम्मल एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत उसको दोबारा इम्प्रूव करेंगे। हमारी हुकूमत ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए एक जामे प्रोग्राम पंजाब रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मुतारिफ कर रही है, जिसके तहत ज़रई शोबे को जदीद बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा सकेगा। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 3 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ज़रई शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो चीफ मिनिस्टर साहब की विक्ट्री स्पीच का हिस्सा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अहमियत के पेश नज़र हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 8 नए मनसूबों का आगाज़ करने जा रही है, जिनमें दालें, मूंगफली, ब्लैकबेरी और हाई वैल्यू फसलों की पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया जाएगा। इस तर्ज के मनसूबों से सूबे में ज़रई मईशत को फ़रोग हासिल होगा। जनाब स्पीकर, लाइफ स्टॉक के शोबे में तहकीक और तदरीस के फ़रोग के लिए चीचा वतनी में 2 अरब 85 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के सब कैंपस का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल के बजट में 35 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की जा रही है। इसके अलावा लाहौर, देरा हाजी खान, बहावलपुर, रावलपिंडी और सरगोदा में 1 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक में अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा बजट में 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए आइंदा माली साल के बजट में मजमूई तौर पर 19 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 4 अरब 29 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मखसूस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, पानी का बहरान आलमी नौइयत का एक संगीन तरीन मसला है। इस एतबार से ये शोबा हमारी तरजीहात में खसूसी तवज्जो का हामिल है। आपाशी के लिए आइंदा माली साल के बजट में मजमूई तौर पर 53 अरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 25 अरब 69 करोड़ रुपए जारी अखराजात और 27 अरब 63 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में ज़रई शोबे के फ़रोग के लिए महकमा आपाशी के तहत फसलों को पानी की मौजूद मकदार में तरसील पर खसूसी तवज्जो दे रही है।
اس مقصد کے لیے 4 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے خوشاب اور میاں والی میں مہاجر برانچ کے مقام پر مہار لفٹ کی بحالی کے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے پوٹوہار اور جنوبی پنجاب میں چھوٹے ڈیمز کی بحالی اور اپ گریڈیشن عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دریائی پانی سے زمینوں کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 نئے منصوبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہروں سے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اور نہروں کی پختگی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جس کی لاگت 1 ارب 80 کروڑ روپے تخمینہ لگائی گئی ہے، جس میں سے آئندہ مالی سال کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجنت اور ترمو بیراج کی بحالی، جس کا آغاز ہماری ہی حکومت میں ہوا تھا، آئندہ مالی سال میں مکمل کی جا رہی ہے، جس کے لیے بجٹ میں 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مزید برآں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں چولستان کے باسیوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 84 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر کی مد میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 80 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز کی تخصیص کی گئی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 39% زیادہ ہے۔ پنجاب حکومت صوبے بھر میں روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے پہلے سے موجود سڑکوں کی بحالی اور مرمت اور بین الاضلاعی شاہراہوں کی تعمیر نو کے منصوبے متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت 2000 کلومیٹر سے زائد طویل سڑکوں کی بحالی عمل میں لے کے آئی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 149 اسکیمیں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 13 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے رنگ روڈ پروجیکٹ مزید 2 فیز ملتان اور سیالکوٹ کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت صنعتی شعبے کی ترقی اور بحالی کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رہی ہے۔ آئندہ مالی سال صنعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 23 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 12 ارب 53 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ محکمہ صنعت کے نمایاں منصوبوں میں تیانجن یونیورسٹی کی استعداد میں اضافہ اور میر چاکر خان رند یونیورسٹی کا قیام شامل ہیں، جن کی مجموعی لاگت 8 ارب 25 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ بھاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 37 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کی اپ گریڈیشن اور پانی و بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالیت سے قائد اعظم بزنس پارک میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل ہے۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودا اور قصور لیدر سٹی قصور کا قیام بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جن کی لاگت بالترتیب 2 ارب اور 1 ارب 16 کروڑ روپے کی ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں خود تو ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ متعارف نہیں کروایا۔ اس کے برعکس اورنج لائن ٹرین کے ہمارے مثالی منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہ گئے، جس پر 90% کام ہم ہی مکمل کر چکے تھے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں اورنج ٹرین منصوبے کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی مالیت سے جدید ماحول دوست اور آرام دہ بسیں چلانے کے منصوبے کا آغاز کر رہی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 72 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں توانائی کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کے بحران سے پیدا ہونے والی صورتحال تمام شعبۂ زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ ایک طرف عوام گرمی کی شدت سے بے حال ہے، تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے سبب کاروبار کی